حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کے علاوہ دوسری آیت ہے وہ 16ویں پارے کے آخر میں، نعم المولا ونعم النصیر. دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں ہے ایک حصہ وہاں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اس کو تعداد کے اعتبار سے 786 مرتبہ پڑھے، کیسی بھی سخت مشکل ہو اللہ آسان فرمائے. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے حاکموں کا دل اللہ پگھل دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. اور کوئی ایسی مصیبت جس کے حل کی صورتیں نظر نہیں آتی، ان آیتوں کی برکت سے وہ ایسے ختم ہوتی ہیں پتہ تک نہیں چلتا. تو بہت ساری ادھر ادھر دوسروں کے ہاتھ میں پڑ جانے سے بہتر ہے قرآن نے جو سکھایا ہے وہ کر لو اپنی. اور لوگ آسانی چاہتے نا، آج لوگوں کو آسانی چاہیے، پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف دھاگا چاہیے، تعویذ چاہیے. آپ پڑھ دو نا، ہم کیوں پڑھیں، یہی کہتے ہیں لوگ. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ عالم مفتی ہیں، آپ پڑھ دو، ہم ہی پڑھیں سب. عزیزان گرامی، تم بھی تو مسلمان ہو، تمہیں بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے. تمہیں بھی اللہ نے زبان دی ہے، تو عمل کے اعتبار سے تھوڑا تم آگے بڑھو، تھوڑا ہم آگے بڑھیں، اور دونوں مل کر کے ایک تاثیر پیدا ہوگی. عمل کے اندر تاثیر ہے. لہذا اس آیت کریمہ میں میں یہ وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی. اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک پڑھو، اور مقصد حاصل ہو جائے تو پھر تھوڑی سی تعداد کنٹینیو کے لیے باقی رکھو، چاہے تو دن میں 21 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا جو بھی ہو. آگے کنٹینیو کے لیے تھوڑی سی تعداد اس پر مواظبت رکھو. پھر دیکھنا کہ کوئی تم سے سختی سے بات تک نہیں کرے گا، ہزار وہ دشمنی کرے لیکن سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرے گا. یہی صحابہ کی تاثیر تھی، ان کا جو اثر تھا، ان کا جو رعب تھا. کفار و مشرکین بہت کوششیں کرتے لیکن ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر پاتے، ہمت نہیں کر پاتے. خیر، آیتیں یہ بتاتی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے. کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا اپنے گھر میں لٹک کر کے، یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا. یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا. اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، دوا خود اللہ نے بتایا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے. ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے. دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں. اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے. اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں. میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے، یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیہ اکرام ہیں، صوفیہ اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے، تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے. یہ ایک چیز معلوم ہے، اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے. اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں. آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے. آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ. تو
ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیہ اکرام کا تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں، ان کے ذکر ہی مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے، ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے، باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال 10 سال 8 سال 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں، جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا۔ ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے، لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ میرے عزیزو، میں 2 چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا، ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر 1-2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہو، ضروری نہیں ہے۔ آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے۔ وہ ظہر سے لے کر عصر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا، وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا، تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو۔ تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا۔ ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں۔ آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو، آج وہ موبائل ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا، اسی موبائل سے ہی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا۔ موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا۔ موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے
فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی۔ شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا، زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا، کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا، اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی، موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی۔ چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئی۔ چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر، فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی۔ اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی، جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا۔ اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے اس کو، 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے، گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، منی آرڈر، خط، پوسٹ کارڈ، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی، موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے، بہت ترقی کر چکا ہے موبائل۔ پھر میں توجہ دلا رہا ہوں، اس کا اصل کام کیا تھا؟ کمیونیکیشن، ایک دوسرے سے کال کرنا۔ موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا، لیکن میرے عزیزو ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو، آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آ گئیں، ویڈیوز آ گئیں، انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گیمز آ گئے، سب آ گئے، لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے، اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تمہارے موبائل کا اسکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تم فیس بک دیکھ رہے ہو، کال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تم ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے۔ گیم کھیل رہے ہو تم، اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا، آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے، اس میں بہت ساری ترقیاں آ گئی، انٹرنیٹ کی پوری دنیا آ گئی، لیکن وہ کمیونیکیشن کے لیے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام۔ تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو، لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، گھنٹی بج جائے گی۔ میرے عزیزو اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے، انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے۔ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو، آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے، آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے، تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر، بہت ترقی کر چکے ہو، لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے۔ آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ مشین ہے، ایک آلہ ہے، اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا، جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی۔ تم تو انسان ہو، تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے، اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے؟ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا،
لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا. میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی. دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی. اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے. آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو. ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے. آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے؟ خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے. اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے. ایسا نہیں ہوتا. ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے. اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی. یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے. آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے. ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں. توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا اچانک کچھ نکال کے دکھائے. حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی. کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے. یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے. یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے. تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا. کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنایا گیا اچھا دسترخوان پر. کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. وہ دہریہ تھا، ملحد تھا. کہا کون سا اللہ؟ میں اللہ کو نہیں مانتا. اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا. آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے، نکلو باہر جاؤ. دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا. یہ تو شان ہے انبیاء کی. اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے ہیں. وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے. وہ اٹھ کر کے چلا گیا. ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز. لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا. آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا. میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے. لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہیں کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا، ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے،
قرآن نفرت یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان گرامی وقار بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے. اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا، یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے، ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں. میرے عزیزو صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے. یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے. اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی. ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے. آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکالے گا نا. ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا. اے میرے عزیز ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں. اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا. ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی شکایت کیا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون وہ روئی سے دھاگا بناتی تھی اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی. کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کر. ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا. دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی. ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا. بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی. اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے، روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں، آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے. کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا. ارے بھائی بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا. جس کے پاس کچھ نہیں، لاسٹ پونجی بچی ہے، وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا. تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے تل ملا جاتے ہیں. وہ خاتون
گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی، دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے، ملنے کی غرض سے دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے، اشرفیاں تھیں۔ کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا۔ کہا اس کو پکڑو۔ اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا، تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔ پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا۔ ایک کوا آیا، دھاگا اوپر سے گرایا، اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی۔ ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی، اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے، ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے۔ وہاں ہم نے منت کر لی تھی، میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا، اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے، اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے، اسی کا نام رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا۔ انتظار تو کرتا، شکر تو کرتا، یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے، مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں، اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، وقت عشاء قریب ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے، اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں، لمبی کر سکیں۔ اب ایک اور چیز، اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے، وہ قہار ہے۔ قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے۔ الہی انت یا قاہر العدو ذی البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کو جلتے دیکھا، لوگوں کو بہتے بھی دیکھا، لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ ہے، بہت ہلکا حصہ ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے، میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب، جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں، ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں، چائنیز ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں ہے، وہ جیسا بھی ہو چھوٹا ہی صحیح، انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا۔ لیکن میرے عزیزو اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا۔ مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی
ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں، اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی، آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے۔ وہ پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے، اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے، ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے، تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا؟ آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ ویسی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو، اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا۔ دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا، اس قوم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوکیلے پتھر؟ تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے، اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اتنے مضبوط تھے ان کے گھر۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے، ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی۔ اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم، میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذی البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی۔ اس نے کیا بھیجا؟ نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو، بس آواز نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی، ایک چیخ، اس چیخ میں اتنا زور